السلام علیکم۔ دو قسم کے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے دور کر دے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ کون کون سے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور کون کون سے برے عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح طور پر بتا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ دونوں راستے دکھا دیے، دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی کہ یہ سیدھا رستہ ہے اور یہ غلط رستہ ہے۔ سیدھے راستے پہ جاؤ گے تو نجات ہے، کامیابی ہے۔ الٹے راستے پہ جاؤ گے، برے راستے پہ جاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو انجام برا ہوگا۔ پہلے سے بتا دیا۔ اب ہر انسان کے اختیار میں ہے کہ کون سا انسان اچھا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون برا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے اختیار دے دیا۔ تو دو قسم کے ایسے لوگ جو جنت سے دور ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، ان دونوں میں سے ایک انسان وہ ہے جس کے پڑوسی اس سے تنگ ہوں۔ پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو تنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے ہی کسی انسان کو دکھ دینا، تکلیف دینا بہت بری بات ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، لیکن اگر پڑوسی کو تکلیف دی تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھائی اور فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کون سا بندہ مومن نہیں؟ تو فرمایا کہ جس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں۔ ایک اور جگہ روایت ہے، فرمایا کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہیں کہ ان کو تکلیف مت دو، ان کے کام آؤ۔ کچھ لوگ تو اپنے پڑوسیوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو سکھ نہیں دے سکتے، کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے، تو کم از کم برائی بھی تو مت کرو، تکلیف تو مت دو۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو ضرور تنگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، احادیث کے اندر وعید آئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے انسان کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو احسان کیا کر۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں احسان کر رہا ہوں، میں احسان کرنے والا بندہ ہوں؟ تو فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی تجھے احسان کرنے والا کہے تو سمجھ لے کہ تم محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میری بہنوں، خود بھی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کم از کم پڑوسیوں کو تکلیف تو مت دیں، اور دوسروں کو بھی بتائیں دنیا کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، لیکن آخرت میں حساب ہوگا۔ اور دوسرا انسان جو جنت سے دور ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ آدمی جو قطع رحمی کرتا ہو، رشتہ داریاں توڑتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سوال کرتے ہو اور رشتہ داری کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو انسان قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریاں توڑتا ہے، اس کے دل میں تکبر آتا ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ میرا بندہ تکبر کرے۔ انسان میں تکبر کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ انسان تو مٹی سے بنا ہے، پھر تکبر کیوں کرتا ہے؟ رشتہ داریاں کیوں توڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اگر تمہارے رشتہ دار کمزور ہوں، غریب ہوں، تو ان کو صدقہ دیا کرو، ان کو زکوٰۃ دیا کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ ایک انسان کے رشتہ دار غریب ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، وہ آدمی امیر ہے، طاقتور ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ و خیرات دینے کے بجائے دوسرے لوگوں کو دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس بات سے رک جائے۔ سب سے پہلے رشتہ داریاں ہیں۔ اللہ نے یہ رشتہ داریاں اس لیے بنائی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اگر صدقہ دینا ہو تو پہلے دیکھو کہ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داری میں، قریبی رشتوں میں کون سا غریب آدمی ہے، پہلے اسے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے، توڑے نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں نہ توڑا کرو، رشتہ داریوں کو قائم رکھو، اگرچہ سلام کی حد تک ہو۔
ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دو سگے بھائی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو بھائی ہمیں اسلام یہی کہتا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، جو تمہارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو ان دونوں گناہوں سے بچیں